جو چھت پر جھنڈا بھی نصب کرتا ہے، جو ساری رات راہوں میں پھول کلیاں بچھاتے رہا، لیکن جب وہ فجر کی نماز کا وقت آیا اس کی بھی آنکھ لگی ہوئی تھی، تو کوئی جٹیوں میں الجھ گیا تو مجھے کہنے دیجئے کوئی جٹیوں میں ہی کھو کے رہ گیا، منزل ان کو ملے گی جو باوضو ہو کر سونے محمد پہ درود پڑھتے ہوئے چلے ہیں، اور جن کی آنکھیں بھی جھکی ہیں، جن کی زبانوں پہ بھی سچ ہے، جن کی اخلاق بھی سچے ہیں، جن کا کاروبار بھی محبوب کے طریقہ نور کے مطابق ہے، جو گھر میں گئے تو بچوں کے سروں پہ شفقت کے ہاتھ اس لیے رکھے کہ سونے محمد کی سنت ہے، اور جو دکان پہ بیٹھے تو پورا توڑ رہے تھے، وہ منزل کے مسافر ہیں۔ منزل کا سفر کیجئے، منزل حضور کی سیرت ہے۔ اور اگر میں ساری بات کو 2 جملوں میں کہہ کر مکمل کروں تو میلاد والوں کی منزل کیا ہے؟ میرے شیخ طریقت اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹا یہ نہ ہو کہ لوگ تم سے پوچھیں کہ تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ سے مذہب کا خانہ دکھاؤ اور کہو یہ دیکھیے اسلام لکھا ہے، ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ کہا نہیں بیٹا، نہ کسی کو پوچھنا پڑے، نہ کسی کو بتانا پڑے، تم دور سے آ رہے ہو، تمہاری وضع قطع، شکل و صورت، چال ڈھال، انداز معاشرت، طرز زندگی اتنا خوبصورت ہو کہ لوگ مسکرا کے کہیں وہ دیکھیے میلاد والے آقا کا امتی آ رہا ہے۔ یہ میلاد کی منزل ہے۔ ہمیں سینے کا زور لگا کے نہ بتانا پڑے ہم حضور کے غلام ہوتے ہیں، نہیں، ہمیں کسر اٹھا کے نہ بتانا پڑے ہم دکان پر 1 نمبر سودا بیچتے ہیں، ہمیں دکان پر کسٹمر کو مطمئن کرتے ہوئے جھوٹ کا سہارا نہ لینا پڑے، ہمیں اپنی دکان پر فلیکس نہ لگوانا پڑے اس دکان پر 100% خالص مال دستیاب ہے۔ مزہ یہ ہے یار پورا شہر کہے یہ شخص جھوٹ نہیں بولے گا، کمال یہ ہے پوری برادری کہے یہ شخص دھوکہ نہیں دے گا، لطف یہ ہے کہ پورا خاندان کہے ہم ضمانت دیتے ہیں یہ کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرے گا، تو کوئی پوچھے گا نا کہ تمہیں کیسے اتنا یقین ہے؟ یہ تو دور ایسا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کی بھی ضمانت نہیں دیتے، تو تم اتنی ضمانتیں کیسے دیتے ہو؟ یار مزہ اس دن آئے کہ کوئی مسکرا کے کہے دلیل پوچھتے ہو، کہا ہاں دلیل پوچھتا ہوں کہ تم اتنا اندھا اعتماد اس پر کیوں کرتے ہو؟ مزہ اس دن آئے کوئی بطور حوالہ کہے تمہیں نہیں پتا یہ ہمارے محلے میں حضور کا میلاد کرواتا ہے اور میلاد والا کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، ہم نے میلاد سے یہ منزل حاصل کر لی اور میلاد سے ہی ملے گی، یہ بات یاد رکھیے۔ میلاد رسول محبت رسول کی ضمانت ہے، اور جب سینوں میں پیار حضور کا داخل ہو جائے پھر کیسے بندہ جھوٹ بول سکتا ہے، پھر کیسے خیانت کر سکتا ہے، پھر کیسے اس کی نگاہیں بھٹک سکتی ہیں؟ تو ہم نے منزل کا سفر کرنا ہے، اور منزل سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ صبح کا دن، رات کے اجالے بہت بابرکت ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کیجیے گا، آنے والا دن بہت بابرکت دن ہے۔ 5 گانا نماز باجماعت کا اہتمام کیجیے گا، وضو کر کے سارا دن حضور کی مدح و ستائش کے، کبھی حضور پہ درود پڑھتے ہوئے، کبھی اپنے بچوں کے ساتھ، کبھی جلوس میں شرکت کر کے، کبھی محافل میں بیٹھ کر محبوب کے تذکروں میں دن گزارنا۔ جب 5 نمازیں بھی باجماعت ہو، سارا دن تسبیح بھی سونے محمد کے نام کی جبی ہو، اور محبوب کے نام کی مالا تمہارے لبوں پہ ہے، تو پھر رات سونے سے قبل عرض کرنا حضور جس طرح آج 12 ربیع الاول کو کرم نوازیاں فرمائی ہیں، مجھے 5 گانا نماز باجماعت عطا کی ہے، حضور کرم کیجئے نہ سانس ٹوٹنے تک 5 گانا نماز کا باجماعت عادی بنا دو۔ تو یہ مانگنے کی چیز ہے، یہ مانگنے والی رات ہے، آنے والا دن اجالوں کا دن ہے، روشنیوں کا دن ہے، بڑی برکتوں والا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جب حضور تشریف لائے، حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں اتنی روشنیاں، اتنے چراغ، اتنے اجالے اترے، فرماتی میں بیٹھی مکے میں تھی، شام کے محلات بھی دیکھ رہی تھی، شرق کے جانور غرب کی طرف، غرب کے جانور شرق کی طرف دوڑ لگا رہے تھے، اور ایک دوسرے کو مبارکباد دے کر کہہ رہے تھے مبارک ہو آمینہ کے گھر مصطفیٰ تشریف لے آئے ہیں۔ تو آنے والا دن برکتوں کا حامل ہے، جھولی اٹھا کر اپنے رب سے مانگیے،
तन्हाई में मांगिए, जुलूस में मांगिए, महफिल में मांगिए, दुरूद पढ़ते मांगिए, नात सुनते मांगिए। ये मांगने की रात है, आने वाला दिन मांगने वाला दिन है। वो बड़े सखी हैं, वो आने वालों को कभी खाली नहीं पलटाया करते हैं। हम तो माइल बा करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। आइए हुजूर की दहलीज पर झोलियां फैलाकर, हाथ बिछाकर हम अपना दिन भी गुजारेंगे कल। और आज की भी अगर किसी की नमाज पंजगाना कोई एक नमाज भी कज़ा है तो हम यूं ही ना सो जाए, हम अभी कज़ा करके जाकर फिर बिस्तर पर लेटेंगे, ताकि हमें महबूब इस्लाम की आंखों की ठंडक का नूर हासिल हो जाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ हो, अल्लाह मुझे आपको तौफीक अमल नसीब फरमाए। व आखिर